السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ تو لسنرز شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فیصل آباد سے میرے ساتھ شیئر کی ہے، جن کا نیم ایمان ملک ہے۔ ایمان ملک کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے سسرال کے گھر کے کچھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، اور میری شادی سے 3 سال پہلے میرے جو ہسبینڈ تھے، ان کا یہ جو گھر تھا، بہت آپ یہ کہہ لیں کہ 60 سے 70 سال پرانا یہ گھر، یا اس سے بھی زیادہ قدیم، جس کی گھر کی در و دیوار انتہائی پرانی اور انتہائی مخدوش اور پرانے حالات میں تھیں۔ شادی کے 3 سال میں نے بھی ادھر گزارے۔ جو میں نے اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھے، ان میں سے کچھ واقعات آج میں آپ کے چینل کے تواسط سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایمان یہ بتاتی ہیں کہ میرے سسرال گھر جو کہ بہت بوسیدہ تھا، اپنے بوسیدگی کی وجہ سے تو وہ مشہور تھا ہی، لیکن اس گھر میں بہت زیادہ جنات اور عصیب کا بسیرا تھا۔ ایک دفعہ میرے جو سسر تھے، انہوں نے ایک مولوی صاحب کو، ایک مفتی صاحب کو ہمارے گھر میں بلایا اور سارا گھر چیک کروایا۔ تو جس پر مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کے اوپر کسی نے کالا جادو ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، بیماری دیتی ہیں اور رزق کی تنگی دیتی ہیں، اور یہ ساری زندگی آپ کا پیچھا کریں گی، چاہے آپ اس گھر کو چھوڑ بھی دیں۔ خیر، بات ادھر ختم ہو گئی، لیکن وہ جو خوفناک مخلوقات تھیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی تھیں، تو اس کے بعد بیماری ختم ہونے کے بعد گھر میں رزق کی تنگی آ جاتی تھی۔ جب رزق کی طرف تنگی ختم ہوتی تھی تو بیماری آ جاتی تھی۔ ایمان کہتی ہیں جو ان کے سسر تھے، ان کی ڈیتھ بھی بہت بیماری کی حالت میں ہوئی۔ عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی بیماریاں ہم لوگوں کے گھر میں جنم لینے لگیں۔ سسر کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے اچانک سے ساس بھی بیمار ہو گئیں، اور وہ بھی ایک عجیب سی بیماری میں مبتلا ہوئیں، اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو میرے دیور تھے، وہ نیچے والے پورشن میں رہتے تھے، ان کو بھی اچانک سے ہارٹ کا پرابلم بن گیا، اور پرابلم بھی ایسی ہوتے تھے کہ جو کہ ڈاکٹر سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ ان کو میڈیسن دی، وہ بھی ٹھیک ہو گئے، لیکن ان کی حالت پھر خراب ہونے لگتی۔ تو وہ اس گھر کے خوف سے، یہ جو 80-90 سال پرانا گھر تھا، اس گھر کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک نیا گھر بنا لیا اور وہاں پر چلے گئے۔ لیکن اس علاقے کی مخلوق نے کہاں ان کو رہنے دیا ٹک کر۔ وہ اس گھر میں بھی آرام سے رہ نہیں سکے، اور اس گھر کو چھوڑ کے دوبارہ اس گھر میں آ گئے، اور پھر بہت زیادہ بیماری کی زد میں آ گئے۔ آج سے 3 سال پہلے ایمان کہتی ہیں کہ ان کی نند کو اچانک سے کینسر ڈائگنوز ہو گیا، اور ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے 1.5 سال کے اندر ایمان کہتی ہیں کہ ان کی جو نند تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد سارے گھر والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے، ہم اس گھر میں اور نہیں رہیں گے۔ لیکن کہاں ہم اس گھر کو چھوڑ سکتے تھے؟ نہ تو اس گھر کو چھوڑ سکے، نہ ہی سیل کر سکے۔ ایمان کہتی ہیں کہ جب میری نئی شادی ہوئی تو میں اپنے روم میں لیٹی ہوئی تھی، سردیوں کا موسم تھا، روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تب میرا ایک بیبی تھا، اور جو میرے ہسبینڈ تھے وہ اپنے کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے۔ تو میں اچانک سے کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے ہی میرے روم سے باہر نکلا جاتا ہے تو ساتھ میرے روم سے آگے واش روم ہے۔ تو گھر جو کہ بہت پرانا تھا، اٹیچ واش روم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنے موبائل کو یوز کر رہی تھی تو اچانک سے کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بوڑھی اماں چھوٹے سے قد کی اپنے سر پہ ایک گٹری باندھے ہمارے واش روم کی طرف گئی ہے۔ میں بہت حیران ہوئی اور یہ سوچنے لگی کہ ہماری کام والی بھی بوڑھی تو ہے، لیکن اس کا جو قد ہے وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے شکل ایسی ہے۔ میں فوراً اٹھی اور اٹھ کر واش روم کی طرف گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں پر نہ کوئی انسان ہے، نہ کسی انسان کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو وہ بوڑھی اماں جو سر پہ گٹری رکھ کے باتھ روم کی طرف گئی تھی، آخر وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ اب یہ باتیں میرے ذہن میں جنم لینے لگیں۔ میرے ہسبینڈ آئے اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا ہے جو کہ واش روم میں جا کر غائب ہو گئی ہے۔
میں نے اپنے ہسبینڈ کو جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو سب کچھ جانتے تھے، وہ مجھے ڈرانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ایک دن میں اپنے کچن میں کھڑی ہو کر، موسم بہت اچھا تھا اور پکوڑے بنا رہی تھی۔ پکوڑے بناتے بناتے میری آنکھوں کے سامنے ایک لڑکی آئی جس کی ہائٹ، جو میری نند جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی ہائٹ سے لمبی تھی اور اس سے پتلی تھی کافی۔ وہ مجھے کھڑے ہو کر 1 سے 2 سیکنڈ دیکھتی رہی اور دیکھنے کے بعد وہ بھی اسی ہمارے واش روم کی طرف چلی گئی جس کو سب یوز کرتے ہیں اوپر والے پورشن میں۔ اب میں بہت زیادہ حیران ہوئی اور میں فوراً سے اپنے کچن سے باہر نکلی اور اپنے نند کی طرف گئی۔ میری جس نند کی طرح اس کی شکل اور قد و قامت لگ رہا تھا مجھے، میں نے دیکھا کہ وہ تو بستر میں سوئی پڑی تھیں۔ 1 سیکنڈ کے لمحے میں نے دوبارہ واش روم میں جا کر دیکھا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ ایک لڑکی، وہ ایک لمبے قد کی پرسرار لڑکی کون تھی آخر؟ میرے ہسبینڈ اس دن روم میں ہی تھے۔ میں ان کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ اب تو حد ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لڑکی کو دیکھا ہے جو کہ مجھے کافی دیر جھانک کر دیکھتی رہی اور اس کے بعد واش روم میں چلی گئی۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے اس دن ساری حقیقت سے آشنا کروایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، جنات کی پوری فیملی رہتی ہے جس میں بوڑھے مرد اور عورتیں اور جوان مرد اور عورتیں بچے رہتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بتایا کہ میں اپنے روم کے سٹور میں جو پیٹی رکھی ہوئی ہے، لوہے کی جو پیٹی ہوتی ہے جس میں لوگ سامان رکھتے ہیں، وہ کہتی ہیں اس کے نیچے روشنی ہے، یعنی جگنو دیکھتی تھی جو کہ میری آنکھوں کے سامنے میں اندر جاتی تھی تو وہ اس پیٹی کے نیچے چلے جاتے تھے۔ میں جب سو رہی ہوتی تھی تو میرے روم میں قدموں کی آواز آتی تھی۔ ابھی میرا بیبی نہیں ہوا تھا۔ میرے ہسبینڈ اکثر لیٹ آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ میں سوئی پڑی تھی تو میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ 3 بچے اور ایک عورت میرے روم کا دروازہ کھول کر سٹور میں اندر جا رہے ہیں۔ تو خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ عورت کافی خوفناک تھی۔ اس خوفناک عورت کو دیکھ کر جیسے میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں، میرے سٹور کا جو سٹور روم ہے ادھر عجیب سی کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دوبارہ جا کر سٹور میں دیکھا تو کچھ روشنییں جو کہ میری آنکھوں کے سامنے اس پیٹی کے نیچے چلی گئیں۔ اس طرح کے واقعات ہمارے گھر میں ہونے لگے اور حد سے زیادہ ہونے لگے۔ ہم لوگوں کے نیچے والے پورشن میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت پہ ایک دفعہ میرے جو دیور ہیں وہ رات کو لیٹ نائٹ اپنے کام سے واپس آئے تو کسی اندیکھی مخلوق نے ان کے منہ پر بہت زوردار تماچا مارا جس کے نشانات ان کے منہ پر بن گئے اور وہ چیخیں مارتے ہوئے روم میں چلے گئے اور سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ تو پھر اللہ والے کو جب بلایا گیا، کوئی بہت زیادہ جو نظر رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں ہندو جنات کا بسیرا ہے جو کہ آپ کو ادھر رہنے نہیں دے گا۔ اگر آپ ان کے ساتھ زبردستی کر کے اس گھر میں رہیں گے تو جو انجام آپ کے والدین کا ہوا ہے، جو آپ کی بہن کا ہوا ہے، وہی حالات آپ کے ہوں گے۔ ہمارا وہ گھر اس قدر عصیب زدہ ہے، اس قدر عصیب زدہ ہے جس میں انسان رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی بسیدگی، اس کی خوفناکیت جو کہ وہ اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو دیکھ کر انسان ایک دفعہ ڈر جاتا ہے۔ بالآخر ہم لوگوں کی کوئی دعا کام آئی، کوئی دعا رنگ لے آئی جس کی وجہ سے ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے اس گھر کو خالی کر کے چلے گئے۔ میرے گھر والوں نے، یعنی میرے سسرال والوں نے اس گھر کے بکنے کا بھی انتظار نہ کیا اور نہ ہی رینٹ پہ جانے کا، اور اس گھر کو چھوڑ کر ہم لوگ ایک اور گھر میں چلے گئے، کسی اچھے علاقے میں چلے گئے۔ کیونکہ ہمارے اس گھر میں جب میری نند کی، یعنی ایمان کی نند کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کہتی ہیں کہ ادھر رہنا دشوار ہو چکا تھا۔ ہر ٹائم اس کی یادیں، اس کی باتیں، اس کا گزرنا، چلنا پھرنا ان کے بھائیوں کو اور ہمارے بچوں کو یاد آتا تھا۔ اور ان جنات کی وجہ سے جو کہ ہمیں روز کسی نہ کسی ایک انسان کو نئی بیماری میں مبتلا کر رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ان کی جگہ کو نہیں چھوڑے تھے۔ وہ سارا علاقہ انتہائی مقدوس اور انتہائی پرانا ہے۔ ادھر اسی طرح کے پرانے گھر ہیں اور اللہ معاف کرے، ایمان یہ کہتی ہیں کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ عجیب و غریب بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ زیادہ جو بیماری ہے ادھر ٹی بی کی اور کینسر کی ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی کو ضرور کسی نہ کسی جسم کے حصے میں کینسر یا ٹی بی کا مرض ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی یہ بیماری لاحق ہوئی، ایمان کہتی ہیں، جس کی وجہ سے اس گھر کو اب چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ ایمان کہتی ہیں میری زندگی کا اصل خوفناک واقعات ہیں جو میں نے آپ کے چینل کے تواسط سے آپ کے لسنرز کو شیئر کیے ہیں۔ تو آپ کے لسنرز کو میرے
اسٹوری کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو ضرور ایمان میرے لسنرز آپ کی اسٹوری کے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے. اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ سلمہ نے شیئر کی ہے کراچی سے. سلمہ کہتی ہیں کہ میں ایک ویل ناؤن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور جنات اور ایسی چیزوں پر میری فیملی بالکل بھی یقین نہیں کرتی تھی. ہم لوگوں کے بہت زیادہ ماڈرن ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کا جو دماغ تھا ان باتوں کی طرف جاتا ہی نہیں تھا. جب بھی کوئی مسئلہ مسائل بنتا تھا تو ہم کہہ دیتے تھے کہ شاید ہم لوگوں کی کوئی بد پرہیزی ہے, کچھ ایسا ویسا ہے, جو بھی دس اینڈ دیٹ. لیکن ہمارے گھر میں ایک بابا جی آیا کرتے تھے جو کہ میرے بڑے بھائی کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. بابا جی یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کا یہ گھر سارے مسئلوں کا وجہ بنی ہوئی ہے. ہم ان کی کسی بات کو ماننے کے نزدیک نہیں جاتے تھے. تو ایک دن میرے والد میرے فادر یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے, تہجد کا ٹائم تھا, وہ ہمیشہ تہجد کی نماز لان میں پڑھا کرتے تھے. اور جیسے وہ لان میں گئے تہجد کی نماز ادا ہی کر رہے تھے ابھی, تو وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے ان کے سامنے ایک عورت آئی, ایک قد و قامت کی لمبے قد کی عورت آ کر بالکل ان کے سامنے کھڑی ہو گئی. لیکن میرے فادر نے بالکل بھی نماز نہیں توڑی, وہ نماز پڑھتے رہے, انہوں نے نماز کو جاری رکھا. تو اچانک سے جب ان کا سلام انہوں نے پھیرا تو ادھر وہ عورت بالکل ان کے قریب آ چکی تھی. وہ عورت ان کے فیس پہ ہاتھ لگانا چاہتی تھی. میرے والد صاحب نے اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ارد گرد حصار کر لیا. انہوں نے ادھر سے اٹھنا مناسب نہیں سمجھا. پھر وہ عورت ان کے دیکھتے دیکھتے ہمارے لان میں بہت بڑے بڑے سفیدے کے درخت ہیں اور ان درختوں کے اوپر وہ عورت رینگتی ہوئی اوپر کی طرف چلی گئی. اور اس کے بعد میرے بابا کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم لوگوں کے گھر میں جو چیزیں گم ہوتی ہیں, کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے, یہ وہی مخلوق ہے. پھر اس کے بعد بابا نے انہی اللہ والوں کو بلایا اور ان سے سارے گھر کو کیل کروا دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا جو لان ہے یہ انتہا سے زیادہ عصیب زدہ ہے, اس لان کو آپ کسی طریقے سے استعمال میں لانا چھوڑ دیں. تو ہم نے وہی لان جہاں پر ہمارا مین گیٹ کھلتا تھا, ہم نے اس علاقے کو مکمل طور پر بند کر دیا, گیٹ کو اتروا کر وہاں پر ایک دیوار کھڑی کر دی اور اس جگہ کو اپنے گھر کی بیک سائڈ بنا دیا. اور ہم نے اپنے گھر کا جو فرنٹ تھا وہ دوسری اسٹریٹ کی طرف بھی کھلتا تھا, جس کو ہم بیک سائڈ کی طور پہ یوز کرتے تھے, ادھر سے آنا جانا شروع کر دیا. آج بھی اس عورت کو اس سفیدے والے درخت پر دیکھا جاتا ہے. ہم لوگ اپنی روم کی ونڈو سے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ عورت اکثر اوقات گھر کے لان میں تہجد کے ٹائم سے پہلے نظر آیا کرتی ہے. میرے جو بابا ہیں وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے. شاید اللہ نے ہمیں حقیقت دکھانی تھی کہ کس وجہ سے ہمارے معاملات میں اتنی تنگی اور پریشانی آ رہی تھی. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے 5 ٹائم کی نماز پڑھنی شروع کر دی. ہم بہن بھائی بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی, قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا, اور الحمدللہ اب ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں بنتا. بہت شکریہ سلمہ اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں میرے چینل کی خوفناک کہانی ہے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں, اور جس طرح چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح لائک اور شیئر بھی کیا کریں. آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اور آج کا اچھا میسیج اپنے والدین کی خدمت اور محبت کریں, کبھی جھوٹ مت بولیں, اور 5 ٹائم کی نماز اور قرآن پاک کو اور درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں. آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے. اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.